بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا صاحب زمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب جو ہے نا اسلام کے عقائد اور وہ نبی کے بعد کیا بیڑا غرق ہوا اور کیا مطلب خراب ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اختلاف عقائد بنیاد پولیٹکس سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ جو عقیدوں میں اختلاف ہے نا، وہ پولیٹکس سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ ہوں یا کوئی اور ہو، ایک امر کا واقعہ تو معلوم ہوا کہ جو حکومت، یعنی کہ ایک امر جو ہے اس کا واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئی، نبی کی حکومت اور تھی، ٹھیک ہے، جو نبی کے بعد قائم ہوئی، عقائد اسلام میں دست اندازی کر کے اسے اپنی منافع اور غرض کے مطابق توڑا مروڑا گیا، یعنی کہ جو اپنے مطابق نبی کے بعد جو عقائد بنائے گئے، ٹھیک ہے، جو نبی نے بتائے تھے وہ نہیں، جو نبی کے بعد عقائد بنائے گئے وہ اپنی جو ان کا ذاتی مفاد اور غرض تھا نا، اس کو پھر توڑا مروڑا گیا اسلام کو، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے دوران گفتگو میں ایک مرتبہ فرمایا، اے ابن عباس، یہ تو درست ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارادہ تھا کہ خلافت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، ٹھیک ہے، لیکن جناب رسول خدا کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب خدا نے نہ چاہا۔ اب ہماری عقل تو یہ تسلیم کرتی ہے نا کہ رسول کا حکم خدا کا حکم ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہیں وہ شیخین عمر جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے جب تک، ٹھیک ہے۔ اب ان کی سوچ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور خدا کی مراد جاری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ خدا جو چاہتا ہے نا، وہ نبی چاہتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کی سیاسی جو ہے نا باتیں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ رسول خدا کی خواہش پوری نہ ہوئی، دیکھو رسول خدا نے بہت چاہا کہ ان کا چچا ایمان لائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایمان نہ لایا کیونکہ خدا نے نہ چاہا کہ وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ رسول خدا نے تو یہ بھی چاہا تھا کہ مرض موت میں خلافت کی وصیت علی کے نام کر دیں، لیکن میں نے فتنہ امر اسلام کی پراگندگی کے خوف سے روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے دل کی بات سمجھ گئے اور رک گئے، اور اللہ نے جو مقدر کیا ہوا تھا وہی ہوا۔ اب انہوں نے نا ساری بات جو ہے نا وہ ڈال دی خدا پہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو وہی ہوا ہے، جو نبی چاہتے تھے وہ نہیں ہوا۔ اب ہماری عقلیں یہ مانتی ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خدا کے حکم کے برابر ہی ہے، ٹھیک ہے، خدا جو کہتا ہے وہی نبی کرتا ہے، ٹھیک ہے، نبی خود سے کبھی کچھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں جی کیا یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کے نبی کچھ چاہتے تھے تو اللہ نے وہی کیا جو ہونا تھا، اور میں نے تو گندگی سے بچایا اسلام کو، یعنی کہ کتنی فضول بات انہوں نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتنا غلط مسئلہ تقدیر کا ہے، جو اسلام محض جو اذیت کاروائی سقیفہ بنی سعدہ کے لیے اختراع کیا گیا ہے، اور بھی ایسے بہت سے مسائل ہیں جو اس اعتراض کے لیے اسلام میں داخل کیے گئے، ٹھیک ہے۔ مثلاً مسئلہ تقدیر جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، یعنی کہ تقدیر کا فیصلہ تھا، نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بقول ہے یہ شیخین کی، ٹھیک ہے۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتا، وہ خود بحکم خدا بتاتا ہے۔ تو شیخین نے کتنی مطلب جو ہے وہ اپنی چالاکی اور عقل سے یوز کر کے کیسے جو ہے وہ حکومت کی لالچ میں کیسے جو ہے نبی کی امت کو پاگل بنایا، ٹھیک ہے۔ اور بھی ایسے بہت سے مسائل ہیں جو اس اعتراض کے لیے اسلام میں داخل کیے گئے، مثلاً تقدیر جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، تجزیہ نبوت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تقسیم، یعنی کہ جو نبی نے احکام بنائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تقسیم کر دیا گیا مختلف صورتوں میں۔ وہ احکام جو دائرۂ نبوت کے اندر تھے، جو نبوت کے دائرے کے اندر رہے نبی کے احکام تھے نا، وہ احکام جو دائرۂ نبوت سے باہر تھے، حضرت علی کی تقدیر کو دائرۂ نبوت سے باہر رکھنا، یعنی کہ جو نبوت کے دائرے سے مولا علی کی تقدیر کو باہر رکھ دیا تاکہ مسلمان رہتے ہوئے حکم کی مخالفت کی جا سکے۔ اب مسلمان بھی کہلا رہے ہیں اور نبی کے حکم کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ امور مذہب میں
قیاس یعنی کہ دو مقدمات کا صحیح ہونا، یعنی کہ دو لوگ اگر گواہی دے دے تو وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور قیاس کو اپنی عقل کے تابع کرنا، امامت اور خلافت کو لوگوں کی مرضی پر منحصر کرنا، ٹھیک ہے. اب امامت اور خلافت کو انہوں نے دو لوگوں نے گواہی دے کے مقدمہ تو جیت لیا، ٹھیک ہے، اور دو لوگوں کی گواہی سے مقدمہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کو پہ ڈال دیا کہ لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، امامت اور خلافت کو کہ کس کو دینی چاہیے. اور رسول خدا کی جو بات ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا، ٹھیک ہے. رسول خدا کی نظریہ حکومت کو بدل دینا، اعتراض جہات میں تغییر و تبدیل، لوگوں کی نکتہ چینی سے بچنے کے لیے انہیں باہر لڑائیوں پر بھیجنا، یہ ابتدا تھی ان ہوس و توسیع مملکت کی جس کو آج کل امپیریلزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ دخل اندازی اور اپنی مرضی کرنا، ٹھیک ہے. لوگوں کے درجات کو ان کی دولت اور ثروت کی بنا پر مقرر کرنا، یعنی کہ جو حکومت میں وہ دی جاتی ہے نا، کرسیاں دی جاتی ہیں، وہ ان کی وہ اسٹیٹس دیکھ کے دولت سے متاثر ہو گئے، ٹھیک ہے. عمرہ کو محض ان کی دولت و ثروت کی وجہ سے مقرب اور سلطانی بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ ہیں وہ امور جن کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو بالکل مسخ کر دیا گیا، مطلب اسلام کی شکل ہی بگاڑ دی گئی، ٹھیک ہے. اس تغیر اور تبدیل کا نتیجہ وہی ہوا جو ہونا تھا، جس اسلام کو تمام ادیان پر غالب، یعنی کہ تمام دینوں پر اسلام نے غالب آنا تھا، ٹھیک ہے، وہ دنیا پر چھانا تھا، وہ مغلوب ہونا تھا. وہ مغلوب ہو کر ایک گوشہ میں چلا گیا، ایک کونے میں چلا گیا، ٹھیک ہے. اور اب خود اس کے مقلدین سمجھنے لگے کہ اسلام زمانہ حال کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہے، لہٰذا اسلام کو چھوڑ کر زمانہ حال کے رہنماؤں کو تقلید کرنی چاہیے. جب اپنے یہ سمجھنے لگے تو، یعنی کہ جب اپنے ہی جو ہے وہ یہ سمجھنے لگے تو غیروں سے ہم کیا توقع کریں، صحیح ہے. اب انسان کو اپنی عقل یوز کرنی چاہیے کہ نبی کا جو فرمان ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی فرمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو نبی ہے وہ اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں بتاتا، کیونکہ نبی پیدا ہی معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو ہر گندگی سے پاک رکھ کے پیدا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور نبی کا حکم اللہ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ حکومت اور سیاست حاصل کرنے کے لیے، نبوت اور خلافت حاصل کرنے کے لیے، یہ امامت اور خلافت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کہہ دینا کہ وہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے اللہ جب تک اللہ نہ چاہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے.